آج عاشورہ کا دن تھا۔ گرم اور تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف مظلوم امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک یزیدی لشکر کا ایک سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا اور اپنی رفتار سست کر دی۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ وہ سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا، گھوڑے سے اترا، قریب جا کر اپنے ہتھیار پھینک دیے اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ روتے ہوئے امام علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے والا یہ شخص کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا حمایتی کیوں بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہونے والے اس شخص کا نام حر بن یزید ریاحی تھا۔ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے زیادہ سبق آموز ہے، کیونکہ حر ہر اس شخص کے لیے مثال ہے جو حق کی تلاش میں ہو، جو گناہ گار ہو یا خطا کار ہو، اور جو عین موقع پر توبہ کر کے جام شہادت نوش کر لے۔ حر ایک معروف اور بہادر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کوفہ کے مشہور اور تجربہ کار کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنی امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کرے۔ چنانچہ اس نے حر بن یزید کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا۔ کیونکہ وہاں پانی موجود تھا، امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہی قیام کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے مقام پر امام حسین علیہ السلام پہلے ہی قابض ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیموں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ چونکہ حر اور ان کا لشکر عراق سے طویل سفر کے بعد پہنچا تھا، اس لیے وہ سخت پیاس میں مبتلا تھے۔ ان کے پاس موجود پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ ان کی دشمنانہ رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی اس اعلیٰ اخلاق سے حر بہت متاثر ہوئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حر نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز کے بعد حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوفہ والوں کے خطوط اور دعوت کی وجہ سے آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار ہیں۔ حر نے کہا، میں آپ سے جنگ کرنے کی نیت میں نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے مشورہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل بیت کو شہادت سے بچا لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی راہ میں موت سے مجھے کوئی خوف نہیں۔ حر اور ان کا لشکر امام علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے۔ اسی دوران عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آیا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک ایسے کھلے میدان میں روکا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی سہولت۔ جو قافلہ کربلا کے بے آب و گیا میدان میں روک دیا گیا۔ پھر عمر بن سعد کو 20,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے۔ اگر وہ انکار کریں تو ان پر سختی کی جائے اور پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر پانی بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات آ پہنچی۔ اس رات حر بے چین اور پریشان تھے۔ ان کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے کو کس حال میں پہنچا دیا؟ ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے، کیا میں اس چھوٹے سے گروہ کا ساتھ دوں جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا ساتھ دوں جس کا سردار یزید ہے؟ یہ فیصلے کی رات تھی۔
صبح ہوئی تو حور فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں ایک شخص نے پوچھا، اے حور، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تم تو اس لشکر کی بہادر ترین آدمی ہو۔ حور نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں اور مجھے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ خدا کی قسم، میں جنت کو کسی چیز پر ترجیح نہیں دوں گا۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچے۔ قریب جا کر ہتھیار پھینک دیے، گھٹنوں کے بل گر گئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا حسین علیہ السلام، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، خدا تمہاری توبہ قبول کرے، میں نے تمہیں معاف کیا اور مجھے یقین ہے کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی کہ حور حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ توبہ کے بعد حور نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان جنگ میں آ جائیں۔ انہیں اجازت دے دی۔ حور نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ وہ مسلسل دشمن پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 دشمنوں کو قتل کیا۔ آخرکار دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب ان کا جنازہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو امام علیہ السلام ان کے سرہانے بیٹھ گئے، ان کے چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا، اے حور، تم واقعی آزاد ہو، جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حور رکھا تھا، تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔